نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین بھی عطا فرمایا ہے، دین کی دعوت بھی عطا فرمائی ہے، اور دین کی محنت کو کیسے کرنا ہے اور کس طرح لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنا ہے اور کیسے دین کے کام کے لیے اپنی زندگی کو لگانا ہے، یہ بھی سب ہمیں سمجھایا اور سکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے ہر زمانے میں رہنما اور مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ لے کر آئے، ایک نمونہ لے کر آئے، ایک رہنمائی لے کر آئے، تاکہ امت یہ نہ کہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں۔ چنانچہ جیسے نماز کے احکامات بتائے ہیں، روزے کے احکامات بتائے ہیں، حج کے احکامات بتائے ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کے بھی احکامات بتائے ہیں، اور زکوٰۃ کے احکامات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا ہے، یہ بھی سکھایا ہے کہ کیسے زکوٰۃ نکالنی ہے اور کیسے اس زکوٰۃ کے علاوہ رقم کو خرچ کرنا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے اندر کوئی متعین مقدار نہیں ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ جیسے زکوٰۃ کے اندر ہوتا ہے کہ اتنا مال ہے تو اس پر اتنا خرچ کرنا ہے، اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے کوئی رقم متعین نہیں ہے، کوئی نصاب متعین نہیں ہے۔ انسان اپنی سہولت کے حوالے سے اپنے مال میں جو وہ دیکھ رہا ہے، اس میں سے جتنا بھی خرچ کرنا چاہے تو اس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، اور ان کے نزدیک یہ خرچ کرنا، دوسروں پہ لگانا، اپنے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ اپنے لیے تو فاقے کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن دوسروں پہ لگانے کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ چنانچہ حیات الصحابہ میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل باب باندھا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے صحابہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو آج ہماری جو تربیتی نشست ہے، اس کا موضوع یہی انفاق ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی ترغیب دی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دن کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور لباس کے اعتبار سے دھاری دار اونی چادریں اور عبا پہنے ہوئے تھے،
تلواریں ان کی گردنوں میں لٹکی ہوئی تھی۔ ان میں سے اکثر لوگ قبیلہ مضر کے تھے، بلکہ سارے ہی لوگ قبیلہ مضر کے تھے۔ ان کے فاقے کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے کہ شاید وہاں ان کے لیے کچھ مل جائے، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ آپ نماز کی تیاری کے لیے گئے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر باہر آپ تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اذان دینے کا۔ انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے اقامت کہی، پھر آپ نے نماز پڑھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے کا تقوی اختیار کرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس جان سے اس کا جوڑ پیدا کیا ہے، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائی ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتا ہے۔ اور سورہ حشر کی آیت اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ آدمی کے لیے ہے کہ وہ اپنے دینار، اپنے درہم، اپنے کپڑے، ایک سا گندم، ایک سا کھجور میں سے ضرور صدقہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ کھجور کا ایک ہی ٹکڑا ہو تو اسے صدقہ کرے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو تو صدقہ کرے، بلکہ تھوڑا ہے تو تب بھی وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی ایک تھیلی لے کر آئے، وہ اتنی وزنی تھی کہ اس کو اٹھانے سے وہ عاجز ہو گئے، اور پھر لوگوں کا تانتا بن گیا، اور پھر بہت سے لوگ سامان لے کر آئے، یہاں تک کہ غلے اور کپڑے، یعنی کھانے پینے کا سامان اور پہننے اوڑھنے کا سامان سب اتنا آ گیا کہ دو بڑے ڈھیر لگ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خوشی کی وجہ سے ایسی چمک دیکھ رہا تھا، گویا کہ آپ کے چہرے انور پر سونے کا پانی پھیر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اسے اپنا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس اجر ملے گا۔ یعنی ایک آدمی نے ایک نیکی شروع کی، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے نیکی شروع کر دی تو دوسرے لوگوں کا اجر بھی اس پہلے کو ملے گا۔ اور فرمایا کہ ان سب کے اجر میں سے کچھ اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو اسلام میں برا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اسے گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے ان سب کے گناہ میں برابر شریک ہوگا، اور ان کے گناہ سے کم نہیں ہوگا۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اب یہاں توجہ کی بات یہ ہے، غور کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو سب ہی نکال دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں کتنی کنجوسی کی جاتی ہے۔ ایک بات یہاں میں تربیت کی عرض کروں کہ جب
کسی دینی کام کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر خرچ کریں تو لوگ چھوٹتے ہی پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں زکوٰۃ دے دیں، اور وہاں پر زکوٰۃ جب دی جاتی ہے تو پھر شرعی طریقے کے اعتبار سے اس کو دیکھ کر اس کا جو مصرف ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال زکوٰۃ کا مال جو دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دینی ادارے کیا کام کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ دینی ادارے کو دیتے کیا ہے؟ آپ تو دیتے ہی ان کو اپنے مال کا میل ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس میل سے بہت اعلیٰ پروڈکٹ ہمارے سامنے آ جائے، آپ یہ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یہ دینی مدارس اور یہ دینی ادارے جو کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ لوگوں کے ان تعاون سے ہی بہت اعلیٰ اور معیاری پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں۔ لیکن جن کا یہ زعم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے جواب ہے کہ آپ دیتے کیا ہے۔ یہ دینی مدارس جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کی حفاظت کے قلعے کے طور پہ کھڑا کیا ہے، ان مدارس کو آپ اپنا پاک مال دیں۔ آپ اپنی فیکٹری پہ کیا زکوٰۃ لگا سکتے ہیں؟ آپ اپنے گھر پہ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں؟ اپنے کسی اور کاروبار میں زکوٰۃ لگا سکتے ہیں؟ آپ اپنے مال کا جو میل ہے وہ آپ نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے کاروبار کو، گھر بار کو چمکا دیتا ہے۔ تو آپ اس میل کو کسی دینی ادارے میں دے رہے ہیں اور جس کو وہ مستحقین پہ خرچ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے علاوہ بھی تو دینی اداروں کی مدد کریں، تعاون کریں، انفاق کرنے کی عادت ڈالیں۔ زکوٰۃ تو سارے ہی نکالتے ہیں، انفاق کرنے کی عادت ڈالیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن قبیلہ بنی عمر بن عوف کے پاس تشریف لے گئے، تو وہاں پر انصار جمع تھے۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے جماعت انصار، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں تم میں یہ خوبیاں تھیں کہ تم یتیموں کا بوجھ اٹھاتے، اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتے، مسافروں کی ہر طرح خدمت کرتے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اپنے نبی کو بھیج کر تم پر احسان کیا، تو اب تم اپنا مال سنبھال کر رکھنے لگ گئے ہو۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد اور زیادہ خرچ کرتے، لیکن اب سنبھال کر رکھ گئے۔ اور فرمایا کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے، بلکہ درندے اور پرندے جو کچھ باغوں سے اور کھیتوں سے کھا لیتے ہیں اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ بس انصار نے یہ فضیلت سنی تو وہ ایک دم اپنے باغوں میں گئے، اور ہر ایک نے اپنے باغ کی دیوار میں سے 30 دروازے کھول دیے تاکہ ہر آدمی آئے اور کھائے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب تک یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت ان میں یہ صفات تھی کہ یہ لوگوں پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا کتنا مزاج ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، لگانے کو تیار نہیں ہے، روک کر رکھنا پسند کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، لگانے کا مزاج بنائیں، روکنے کا مزاج نہ بنائیں۔ اللہ رب العزت کو سخاوت پسند ہے، بخل ناپسند ہے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرمایا ہے، اور اسلام میں سخاوت اور حسن اخلاق کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہیں،
لہذا تم میں سے جو شخص سخی ہوگا وہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لے گا اور وہ یوں اسے پکڑا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور فرمایا کہ کنجوسی دوزخ کا ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہیں، جو تم میں سے کنجوس ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہوگا اور وہ یوں پکڑے پکڑے سیدھا دوزخ میں پہنچ جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اللہ کی وجہ سے سخاوت کو اختیار کرو، اللہ کی وجہ سے سخاوت کو اختیار کرو۔ اللہ کے لیے لگانا، دین پر لگانا، اللہ کے راستے میں لگانا، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں پہ لگانا، دینی کام کرنے والوں پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، یتیموں پر، بیواؤں پر، مستحقین پر، ان پر خرچ کرنا، یا وہ لوگ جو محروم ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے ان پر لگانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے جو کچھ بھی اپنے لیے لگانے کا موقع نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی مانگنے آتا تو آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہوتی تو آپ فوراً عنایت فرما دیتے، اور اگر نہ ہوتی تو آپ فرماتے کہ دیکھو اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ فلانے سے کوئی چیز ادھار لے لو اور جب میرے پاس آئے گا تو میں وہ ادھار واپس کر دوں گا، ادا کر دوں گا۔ یعنی دوسروں پہ خرچ کرنے کا شوق ہے، اس کے لیے ادھار تک لے لیا۔ تو ایک دفعہ یہی واقعہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فلانے کو تو پہلے بھی دے چکے ہیں، اب آپ مزید اس کے لیے ادھار بھی اپنے ذمے لے رہے ہیں، یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات پسند نہ آئی، تو ایک انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ خرچ کریں اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کریں، آپ خرچ کریں اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ یہ یقین کی بات ہے نا، مال خرچ کرنے میں بھی یقین چاہیے، تو یہ جو بات صحابی نے فرمائی یہ حضور کی وہ تربیت ہے جو یقین سے اس نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس انصاری کی بات سن کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے، اسی کا حکم دے کر گویا کہ آپ بھیجے گئے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح کا واقعہ ہے، اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے یہی بات عرض کی تھی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے چند ڈھیر آئے، تو وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رکھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس دیکھا تو پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے مہمانوں کے انتظام کے لیے رکھا ہے۔ یعنی یہ جو خرچ کرنا ہے یہ بھی خیر کے کاموں کے لیے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم اس پہ خرچ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیں توجہ فرمائیں، ہم باتوں کو سن کر ایسے نہ نکل جاؤں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ دوزخ کی آگ کا دھواں تم تک پہنچ جائے؟ یعنی اگر تم ان چیزوں کے خرچ کرنے سے پہلے مر گئے تو اللہ کے ہاں اس پر سوال ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا انفق یا بلالا ولا تخش من ذی العرش اخلالا، بلال خرچ کرو، عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کرو۔
خرچ کرنا سیکھیں، اللہ کے راستے میں لگانا سیکھیں، روک کر نہ رکھو، روک کر رکھو گے تو روک روک کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ گن گن کر خرچ نہ کیا کر کے اللہ تجھے بھی گن گن کر دیے گا۔ لا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک، گن گن کر نہ خرچ کرو، گن گن کر نہ رکھو، تو تمہیں بھی گن گن کر ملے گا۔ یہ یقین ہے، یہ یقین کی بات سکھائی ہے، یہ ایمان کی بات سکھائی ہے۔ آج کسی سے یہ کہو تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک اور روایت میں یہ واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 پرندے ہدیے میں آئے۔ آپ نے ایک پرندہ تو اپنی خادمہ کے حوالے کر دیا، اس کو دے دیا۔ اگلے دن وہ پرندہ واپس لے کر حضور کی خدمت میں آئی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اگلے دن کے لیے کچھ نہ رکھا کرو؟ جب اگلا دن آئے گا تو اللہ اس دن کی روزی بھی پہنچائے گا، آج جو پاس ہے وہ خرچ کر دو۔ یعنی یہ کمال کا درجہ بتایا، کمال کا درجہ۔ اگلے دن کے لیے رکھنا کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن کمال کیا ہے، یہ چیز سکھائی ہے۔ اللہ ہمیں اس مقام پر لے آئے، اللہ ہمارا ایسا یقین بنا دے، اس یقین ہی کو تو سیکھنا ہے، اس یقین میں کمزوری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ مجھے خوف ہوا کہ یہ کہیں کسی درد کی وجہ سے نہ ہو، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، خیریت ہے؟ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان 7 دینار کی وجہ سے جو کل ہمارے پاس آئے ہیں، آج شام ہو گئی ہے اور وہ ابھی تک بستر کے کنارے پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ وہ 7 دینار ہمارے پاس آئے اور ہم ابھی تک ان کو خرچ نہ کر سکے۔ گویا کہ ان 7 دینار کی وجہ سے طبیعت پہ بوجھ ہے، بوجھ ہے کہ ابھی تک میں نے اس کو خرچ نہیں کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے جو آپ نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھوائے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کی تیمارداری میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مشغول ہو گئیں اور وہ دینار نہ بھجوا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار فرماتے ہیں کہ عائشہ، یہ جو دینار ہیں، یہ سونے کے جو سکے ہیں، یہ علی کے پاس بھیج دو، اور پھر آپ بے ہوش ہو جاتے۔ امی جان رضی اللہ عنہا بھول جاتی کیونکہ ان کے پاس یہ ذمہ داری تھی، تو اس فکر میں یاد نہ رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا تو یہی بات فرماتے، چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار حضرت علی کو بھجوائے اور اس کو صدقہ کروایا۔ امی جان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر پیر کی رات کو شام کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی کیفیت طاری ہونے لگی تو انہوں نے اپنا چراغ پڑوس کی ایک عورت کے پاس بھیجا
جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ ہیں، اور ان سے کہا کہ ہمارے اس چراغ میں اپنے گھی کے ڈبے میں سے کچھ گھی ڈال دو، یعنی گھر میں اتنا بھی نہیں کہ چراغ جلا سکے، روشنی کے لیے۔ اور بتایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی کیفیت طاری ہو چکی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کے گھر میں اس طرح دینار تھے، اور یہ آخری وقت ہی کی بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات اس حال میں ہوئی کہ یہ دینار اس کے پاس ہوتے، تو محمد کیا گمان کر سکتے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات اس حال میں ہوتی کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے، تو یہ دینار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے کو اللہ پر نہ رہنے دیتے۔ یہ حیات الصحابہ میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا، اس کو پڑھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے مجھے بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا سوچتے ہیں؟ کائنات کا وہ عظیم الشان نبی، جس کی ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت میں کیسی گزری ہے، کمال کا لفظ چھوٹا ہے، اس سے بھی اعلیٰ زندگی گزری، لیکن آپ فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں، ہمیں تو اس کا ذرہ بھی نصیب ہو جائے سعادت کی بات ہے۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، ہم اللہ سے مانگیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، یہ تربیتی موضوعات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ ہمیں یہ صفات عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تو لگاتے تھے اور خرچ کرتے تھے، آپ کے صحابہ کا مزاج بھی یہ بنا ہوا تھا کہ بس جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تو یہ مزاج مشہور ہے کہ وہ مال جمع رکھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، وہ اس پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہاں موجود تھے، حضرت کعب ان سے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت کعب کہنے لگے کہ اگر وہ اس مال کے بارے میں اللہ کا حق ادا کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ دیتے تھے، تو اس پر ان کا مواخذہ نہیں ہو۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ مال کی باقاعدہ زکوٰۃ نکالتا ہے، تو پھر مواخذہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ باقی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے لاٹھی اٹھا کر حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو ماری اور کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس پہاڑ کے برابر مجھے سونا مل جائے اور میں اسے خرچ کر دوں، اور وہ خرچ کرنا اللہ کے ہاں بھی قبول ہو جائے، اور میں اپنے پیچھے 6 اوقیہ یعنی 240 درم چھوڑوں۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا یہ تم نے حدیث حضور سے نہیں سنی؟ 3 مرتبہ یہ پوچھا، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں سنی۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو صحابہ اتنا ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے مال والو، نیکیاں تو تم لوگ لے گئے ہیں کہ تم لوگ صدقہ کرتے ہو، غلاموں کو آزاد کرتے ہو،
حج کرتے ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اور تم لوگ ہم پر رش کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ آپ پر واقعی رش کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، کوئی آدمی تنگ دستی کی حالت میں 1 درہم خرچ کرے وہ ہم مالداروں کے 10,000 درہم سے بہتر ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ میں سے تھوڑا سا دے رہے ہیں۔ یہاں پر کتنی حوصلہ افزا بات ہے۔ جو دیا ہے اللہ نے، اس میں سے آپ خرچ کریں گے تو اس کا تناسب دیکھا جائے گا، کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی۔ کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کتنا لگایا۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، وہ 100 روپے خرچ کر دے تو گویا کہ اس نے 100% لگا دیا۔ ایک آدمی کے پاس 1,000 روپے ہیں اور وہ اس میں سے 100 روپے خرچ کرتا ہے، تو کوانٹٹی تو اس کی بھی برابر ہے، لیکن کوالٹی کم ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے 1,000 کا 10% لگایا، 100% نہیں لگایا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اتنا زبردست۔ اور پھر جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رکھتے نہیں ہیں، اللہ پلٹ کر بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، پلٹ کر ملتا ہے اور 10 گنا ملتا ہے۔ اور یہ جو 10 گنا ہے یہ کم سے کم ہے، باقی اللہ جتنا بڑھا دے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے بڑھا دے۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کچھ سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن یا حضرت حسین سے فرمایا کہ والدہ سے کہو کہ وہ جو 6 درہم رکھوائے تھے وہ دے دیں۔ صاحبزادہ گئے اور وہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ امی جان کہہ رہی ہیں کہ وہ 6 درہم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اللہ کے خزانے پر اعتماد کر کے خرچ کر دو۔ یہ ایمان کی بات کی، یقین کی بات کی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ درہم بھیج دی۔ وہ سائل لے کر چلا گیا۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ مجلس میں ہی بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا، وہ بیچنا چاہتا تھا۔ آپ نے پوچھا کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 140 درہم میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، تم یہ جو ہے مجھے دے دو، یہاں پر اس کو باندھ دو، اس کی قیمت ہم تمہیں کچھ عرصے بعد دے دیں گے۔ گویا کہ ادھار پر لے لیا۔ وہ آدمی وہاں باندھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا، اس نے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ میرا اونٹ ہے۔ اس نے کہا آپ بیچیں گے؟ آپ نے کہا جی۔ اس نے کہا کتنے میں؟ آپ نے فرمایا 200 درہم میں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو قیمت دیتا ہوں اور یہ اونٹ میں نے اپنے لیے خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 200 درہم لیے اور اس میں سے جو 140 درہم تھے وہ اس آدمی کو دے دیے جس سے ادھار خریدا تھا، اور 60 درہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، جو ایک خیر کی چیز لے کر آئے گا، اس کو 10 حصے ملیں گے۔ اب یہ یقین ہو کہ اللہ کے لیے خرچ کروں گا، اللہ مجھے اس طرح لوٹائے گا۔ کسی دنیا کے مالدار کو تھوڑی دے رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے، معمولی بات تھوڑی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا، یہ دونوں بہنیں اتنی سخی تھیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے زیادہ کوئی سخی عورت دیکھی نہیں، البتہ سخاوت کا طریقہ دونوں کا الگ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مزاج یہ تھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جمع کرتی رہتی، اور جب وہ چیزیں کافی ساری ہو جاتی تو پھر ان کو تقسیم فرما دیتی تھی۔ جبکہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کا مزاج یہ تھا کہ وہ اگلے دن کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتی تھی، بس جو کچھ تھوڑا آیا وہ اسی دن تقسیم کر دی۔ تو ہمیں دونوں مزاج مل گئے، بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کر دو، یا جو ہے وہ ایک ساتھ خرچ کر دو جب بہت سارا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ جو واقعات ہیں صحابہ کے، یہ ان کی جو زندگی ہے، یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمارا آئیڈیل کیا ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ دنیا کے ہم آئیڈیل دیکھتے ہیں جن میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ صحابہ تو کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے، ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلنے والے بنے۔ اپنے آپ کو اگر تولنا ہے یا کسی پیمانے پر پرکھنا ہے تو سامنے جس کو رکھنا ہے وہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کیسے تھے، عام لوگوں کی مناسبت سے کیوں دیکھتے ہیں؟ باقاعدہ حدیث میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اور تم جس طرح زندگی گزار رہے ہو، تو تم سے جو نیچے والا اس کو تو یہ بھی میسر نہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہے، اس سے بڑھیا لوگ جو ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے بہت دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا صدقہ چلتا رہے، اس کو ثواب ملتا رہے، تو اللہ نے اس کے لیے ایک صورت وقف کی بھی عطا فرمائی ہے کہ آدمی وقف کر دے کہ بھائی میں یہ جو ہے وہ رقم لگا رہا ہوں کہ فلانی جگہ لے لو، اس میں مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، ضرورت مندوں کے لیے بنا دو، اور وہاں پر خیر کا کام ہوتا رہے اور مجھے ثواب ملتا رہے، تو وقف بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ جو جگہ ہے وہ نہ آئندہ بیچی جائے، نہ کسی کو ہدیہ دی جائے، بس وہ جگہ چلتی رہے خیر کے کام کے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس پر واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب ان کو خیبر کی زمین ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسی زمین ملی ہے کہ اس سے زیادہ عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، آپ کی کیا رائے کہ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو زمین کو وقف کر دو اور اس کی آمدنی کو صدقہ کر دو، یعنی جو زمین ہے وہ وقف کر دی اور اب اس سے جو آمدنی آئے گی وہ خیر کے کاموں میں لگتی رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان شرائط پر اس زمین کی آمدنی کو صدقہ کیا کہ نہ تو یہ زمین بیچی جا سکے گی، نہ کسی کو ہدیہ کی جا سکے گی، نہ کسی کو وراثت میں مل سکے گی، اس کی آمدنی فقراء، رشتہ دار، ان کے جو یعنی جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو مہمان ہیں ان پر خرچ کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو اس زمین کا متولی بنے اس کو اجازت ہے کہ وہ عام دستور کے مطابق اس کی آمدنی میں سے کچھ کھا لے اور اپنے دوست کو کھلا دے، لیکن اسے اپنے لیے مال جمع کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہمیں ضابطہ سکھا دیا
کہ آپ خیر کا کام کریں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ایسے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا، زمین پسندیدہ اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم خیر کے کمال کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو۔ کمال کب ہوگا؟ جب آپ اس طرح اپنی چیزوں کو خرچ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات میں اور واقعات میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک باندی تھی، اور وہ اپنے حسن کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ بھلی معلوم ہوتی تھی، تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے اس کی شادی کروا دی۔ اور جب اس سے بچہ پیدا ہوا تو آپ اس بچے کو اٹھا کر بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ واہ واہ، فلانی کی کتنی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے۔ اس سے مراد ان کی وہی جو باندی تھی اس کی طرف اشارہ تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ان کی ایک رومی باندی تھی جس کا نام مرجانہ تھا، وہ ان کو بہت محبوب تھی، تو فرمایا کہ یہ مرجانہ اللہ کے لیے آزاد ہے، اور جب اللہ کے لیے کسی چیز کو آزاد کر دیا تو اس کو واپس لینا نہ ہو، چنانچہ انہوں نے اس کی شادی حضرت نافع سے کروا دی۔ حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے شادی کروا۔ یہ ان کا مزاج تھا کہ جو چیز پسند تھی بہت زیادہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور اس طرح اللہ کے قرب کو حاصل کرتے۔ ان کے جو بعض غلام تھے ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنے غلاموں کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے غلام بہت نیک اعمال کر رہے ہیں، نماز اور عبادات میں لگے، تو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، ان کو کوئی عمل کا شوق نہیں ہے، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ آپ انہیں آزاد کر دیں۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا 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 جو ہے وہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں جو اللہ کے اعمال میں لگ کر دھوکہ دے گا ہم اللہ کے لیے اس سے دھوکہ کھائیں گے۔ اللہ کے لیے ہم نے کرنا ہے سارا کام۔ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک اونٹ پر سوار تھے، اور وہ اونٹ انہوں نے بہت زیادہ قیمت دے کے خریدا تھا، اس کی چال پسند آ گئی، تو وہیں پر اونٹ کو بٹھایا اور نیچے اتر کر فرمایا اپنے خادم سے، حضرت نافع سے، کہ اس کی نکیل نکال دو اور اس کا کجاوا اتار دو اور اس پر جھول ڈال دو اور اس کے کوہان کو ایک طرف سے زخمی کر دو۔ یہ زخمی کرنا اس لیے کہ اس وقت یہ علامت تھا کہ یہ جانور اللہ کے نام پر قربان ہے، اور فرمایا کہ اسے قربانی کے جانوروں میں شامل کر۔ اسی طرح ان کا معمول تھا کہ جو چیز ان کو پسند آتی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، اور ان کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ سفر میں اور رمضان میں ان 2 مہینوں کے علاوہ کبھی بھی پورے مہینے مسلسل گوشت نہیں کھاتے۔ بعض دفعہ پورا مہینہ گزر جاتا اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ چکھتے تھے، جو آیا اللہ کے راستے میں خرچ۔ ہمارے ہاں تو گوشت بنتا ہی ماشاءاللہ اتنا ہے کہ ہم سوچتے رہ جائیں، اللہ کے لیے گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیمار تھے،
تو فرمایا کہ مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ساتھیوں نے بہت زیادہ ڈھونڈا، تلاش کیا، مچھلی مل گئی۔ تو ان کی اہلیہ حضرت صفیہ بنت ابی عبید نے اس مچھلی کو اچھی طرح تیار کیا۔ اب مچھلی جب سامنے آئی تو اتنے میں ایک مسکین آ گیا، اس نے آ کے سوال کیا، تو بیوی سے کہا کہ یہ اس کو دے دو۔ جو بیوی نے کہا کہ سبحان اللہ، ہم نے آپ کی خاطر اتنی مشقت جھیلی اور پھر یہ مچھلی تیار کی، آپ خود کھا لیں، ہمارے پاس اور سامان سفر موجود ہے، ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے۔ اس وقت سفر میں تھے، تو فرمایا کہ نہیں، عبداللہ کو یہ مچھلی بہت پسند ہے، اس لیے یہی مچھلی مسکین کو دے دو۔ ایک روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ ہم اس مسکین کو 1 درہم دے دیتے ہیں، یہ درہم اس کو اس مچھلی سے زیادہ کام آئے گا، آپ یہ مچھلی تناول فرما لیں، اپنی چاہت پوری کریں۔ فرمایا کہ میری چاہت وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اپنی پیاری چیزوں کو خرچ کرنا اللہ کے لیے، یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیروحا، وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اس کا پانی انتہائی عمدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر وہاں پر تشریف لے جاتے، پانی نوش فرماتے۔ جب یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ یہ جو میرا باغ ہے بیروحا، یہ مجھے بہت محبوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے اس کو صدقہ کروں۔ انہوں نے صدقہ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا کہ واہ واہ، یہ تو بڑے نفع والا مال ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ مضمون ہے کہ میں نے تمہاری بات سن لی، میری رائے ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور چچزاد بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس میں ان کو یہ نہیں تھا کہ ہم نے جب یہ خرچ کیا ہے تو اب کیا ہوگا، نہیں، بس اللہ کے لیے خرچ کر دیا، اب اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی چیز خرچ کر دی اور پھر پلٹ کر ان کے گھر میں واپس آ گئی تو اس پر وہ سوچتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ پلٹ کر واپس کیوں آ گئی۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک گھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، اس کا نام شبلہ تھا، شبلہ، اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ مجھے بہت پسند ہے، اس سے یہ گھوڑی اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ آپ نے قبول فرمایا اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دی۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ میں نے صدقہ کی، حضور کو دی کہ آپ دے دیں، حضور نے میرے بیٹے کو دے دی، یوں یہ چیز میرے گھر واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات محسوس کیے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو قبول کر چکے ہیں، تمہارے اجر میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے جب گھر والوں پہ خرچ کریں، بیوی پر، بچوں پر، والدین پر، اور اگر عورت کچھ کماتی ہے تو خاوند پر، تو یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ جو صدقہ کر رہے ہیں، یہ ان کو جو کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنے پہ لگا رہے ہیں، نہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کو لقمہ کھلانا بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیر کی چیز ہے۔ نیت آدمی کی بس صحیح ہونی چاہیے کہ میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج تھا، اللہ کے دین کے لیے لگانا اور لوگوں پہ خرچ کرنا، اور اپنے صلاحیتوں کو بھی لگاتے تھے، یہ بھی انفاق ہے، اپنی طاقت کو بھی لگاتے تھے دین کے لیے، یہ بھی انفاق ہے، اپنے وقت کو بھی لگاتے تھے، یہ بھی انفاق ہے، اپنے مال کو لگاتے تھے، یہ بھی انفاق ہے، اپنی فکروں کو بھی لگاتے تھے، یہ بھی انفاق ہے،
جب ضرورت پیش آئی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا۔ غزوات کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ نے کیسے خرچ کیا۔ خاص کر غزوہ تبوک کا واقعہ دیکھ لیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خرچہ کرنا دیکھ لیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تبوک میں 1000 سواریاں دی جس میں 50 گھوڑے تھے، اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ 1/3 لشکر کی ضرورت کا سامان دیا اور ہر چیز مہیا کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جب ایک قافلہ آیا تو انہوں نے مدینہ منورہ میں جب قافلہ آیا تو ان کے کانوں میں یہ بات سننے کو آئی کہ ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عائشہ یوں فرمانی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ بات ان کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں جنت میں قدموں کے بل چل کر داخل ہوں۔ یہ کہہ کر پورا قافلہ مع تمام سامان کے کجاووں کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اپنا آدھا مال جو تقریباً 4000 درہم بنتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، پھر 40,000 صدقہ کیے، پھر 40,000 صدقہ کیے، پھر 500 گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے، پھر 1,500 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے، اور یہ سارا مال تجارت کے ذریعے کمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ 200 اوقیہ جو کہ چاندی ہے وہ خرچ کیے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، ان کا ایک گھر تھا، انہوں نے اپنا گھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو 60,000 میں بیچا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے حضرت معاویہ سے سودا کیا، آپ کو نقصان ہوا، اس کی قیمت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ گھر میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک مشک شراب دے کر سستے داموں میں خریدا تھا، اس حساب سے تو مجھے بہت قیمت مل گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم گواہ رہو کہ میں اس کی ساری قیمت اللہ کے راستے میں، مسکینوں کی امداد میں اور غلاموں کے آزاد خرچ میں جو ہے نا خرچ کرتا ہوں۔ اب بتاؤ کون گھاٹے میں رہا اور کون نفع میں رہا۔ ایک روایت میں یہ کہ انہوں نے وہ گھر 1,00,000 میں بیچا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کتنا اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ صحابیات رضی اللہ عنہن میں سے ہر ایک کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کے دین کے لیے لگائیں، اور ازواج مطہرات تو اس میں بڑھ چڑھ کر لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کے ملے گا جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے لگے کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا کہ وہ سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئی، تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ صدقہ خوب کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی تھی کہ جو کثرت سے صدقہ کرے گا وہ اس کا ہاتھ لمبا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر ملے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ ہاتھوں کے ہنر کی اور دستکاری کی ماہر تھی، کھالوں کو رنگا کرتی تھی، کھال سیا کرتی تھی، اور پھر اس کی جب قیمت آتی تو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتی۔ یہاں پر ایک بات میں ذکر ہمیشہ کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو ہنر سکھانا چاہیے۔ تعلیم پہ اتنا زور ہے، الفاظوں پہ اتنا زور ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی اولاد کو ہنر سکھانا چھوڑ دیا۔ اپنی اولاد کو مختلف ہنر بھی سکھائیں، اسکلز بھی سکھائیں، ان کے اندر خوبیاں پیدا کریں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں اس کا وقت نہیں، ورنہ اس پر میں پھر جو ہے وہ بات کرتا ہوں۔ آج ہم نے اپنے اولاد کو ہنر نہیں سکھایا، صرف ہم نے ان کو ڈگریاں دلوائی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ڈگریاں نہ ہو، لیکن جب ہنر نہیں آتا تو آدمی پھر پریشان ہو جاتا۔ تو مختلف اللہ نے ہنر دیے ہیں، ان ہنر میں لگانا چاہیے۔ اسی طرح بعض صحابہ تھے جن کا شوق تھا کہ ہم مسکین کو اپنے ہاتھ سے دیں،
اور اس زمانے میں مسکین بھی اچھے تھے، کم سے کم وہ کسی کے پیچھے تو نہیں پڑ جاتے تھے، تو وہ مساکین کو خود جا کے دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، جن کی بینائی جا چکی تھی، انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی، اور جب کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی پکڑ کر دروازے تک جاتے اور اس مسکین کے ہاتھ میں جا کے دے آتے۔ تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کی جگہ ہم دے آئیں گے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا۔ تو یہ مختلف فضائل ہیں، یہ آداب ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو عرض کرنی ہے انفاق کے حوالے سے، اور خاص کر مساکین تک پہنچانا، سائلین تک پہنچانا، یہ کچھ چیزیں بھی سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو یہ اطمینان ہو کہ آپ مسکین کو جا کے دیں گے، کل کو وہ پیچھے نہیں پڑ جائے گا، تو آپ خود جا کے دیں، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن آج کل یہ واقعات سننے میں آئے ہیں، ایک تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ تو ویسے ہی معروف ہے، اور دوسرا بعض مرتبہ آدمی جب دے کر آتا ہے تو لوگ پیچھا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دینے والے کے گھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واردات ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے جس میں یہ آیا ہے کہ آدمی ایسے صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ بھی پھر حدیث موجود ہے، پھر اس پر عمل کر لیا جائے۔ پھر جو ہے نا ضرورت نہیں ہے کہ آدمی خود سامنے ہو۔ ایسے کچھ واقعات ہم نے سنے، خاص کر بقرعید کے موقع پر گوشت دیتے ہوئے اور رمضان میں راشن بانٹتے ہوئے لوگوں نے گاڑیاں بھری اور لے کر گئے غریبوں کی بستی میں۔ جب گھر پہنچے تو گھر پہ پہنچتے ہی واردات ہو گئی، کہ گھر پیچھے آ کے دیکھ لیا انہوں نے کہ بھئی یہ سیٹھ صاحب ہیں، سیٹھ صاحب گئے تھے اپنی گاڑی میں، پیچھے لگ گئے۔ اچھا، بعض دفعہ سائلین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سائلین کا حق ہے، دینا چاہیے، لیکن بعض پیشہ ور سائلین ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ان کی تحقیق نہیں ہوتی، لوگ چلتے پھرتے ان کو زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ جیسے نکالنا اور تحقیق کرنا زکوٰۃ کے اندر کہ کیا کتنے پر کیا، یہ ضروری ہے، ایسے مستحق کی تحقیق کر کے پہنچانا بھی ضروری ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس کو سرسری نہ لیں، سطحی نہ لیں۔ اور جو لوگ مانگنے کی عادت رکھتے ہیں ان کو تو دیتے ہوئے ویسی احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ آج مانگ رہے ہیں اور پھر کل کو وہ کام کچھ نہیں کریں گے، بس اسی طرح لگے رہیں گے۔ ہاں، واقعاتاً کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، معذور ہے، کما نہیں سکتا، ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ان کی آپ ضرورت پوری کریں، اچھی بات ہے۔ یا کوئی بیوہ خاتون ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، ان کا کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو ان کے ساتھ آپ بالکل اس کا خیال رکھیں، یہ ایک اہم چیز ہے، اور اس کے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، تاکہ جو ایسے لوگ ہیں ان تک چیزوں کو پہنچیں۔ اور ساتھ میں ایک بات اور عرض کر دوں جو بہت ہی عجیب لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ لوگوں کو دیتے ہیں یا کچھ ادارے دیتے ہیں، پھر تصویریں کھینچ کے میڈیا پہ دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدھ تو کافی ہے، پورا دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انفاق کا طریقہ نہیں ہے، اس طرح تصویریں نہ دکھیں، آپ نے اللہ کے لیے دیا، اللہ نے دیکھ لیا، اس طرح فوٹو لگانا، تصویریں لگانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے، اپنی نیکی کو خراب نہ کریں۔ لوگ چاہتے ہم دکھائیں، یہ تو مخفی رکھنے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، اور دوسرے کی عزت نفس کا بھی مسئلہ، آپ اس کی عزت نفس سے کھیل رہے ہیں، آپ اس کا ظاہر کر رہے ہیں لوگوں کو، تو اس کا بھی جو ہے آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور مجھے